جب انسان زندگی کی الجھنوں سے تھک کر صبر کرتے کرتے ہمت ہارنے لگتا ہے تو اللہ سے یہ سوال کرتا ہے کہ یا اللہ کب تک صبر کرنا پڑے گا مجھے؟ تو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم کیا جانو کہ شاید وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ اور صبر تو تبھی آتا ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ، صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ، اور جو چلا گیا ہے اس سے بہتر دینے کا وعدہ ہے، اور طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ کیا ہے، اور بے شک وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم کیا جانو کہ شاید صبر کے صلے کا وقت قریب ہی ہو، اور تمہارا صبر میں جتنا وقت لگ رہا ہے تو یقین رکھو تمہارے صبر کا تحفہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ زندگی بہت حسین ہے جب صبر کیا جائے، اور تم گھبراتے کیوں ہو؟ تمہارے صبر ٹوٹ نہیں سکتا، بس تم اللہ پر یقین تو رکھو۔ جو انسان کسی کے صبر کا امتحان لیتا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ صبر کی انتہا کے بعد انسان کے اختیار میں کچھ نہیں رہتا، پھر معاملہ اللہ کی عدالت میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم بے بس ہو جاتے ہیں، اتنے بے بس کہ کسی کو آنسو دکھا بھی نہیں پاتے، اندر طوفان برپا ہوتا ہے لیکن مسکرانا لازم ہوتا ہے۔ آپ کا رب صرف وہ آنسو نہیں دیکھتا جو چہرے پہ بہتے ہیں، بلکہ آپ کا رب آپ کے وہ آنسو بھی دیکھتا ہے جنہیں آپ دل پہ گرا لیتے ہیں، آنکھوں میں چھپا لیتے ہیں۔ آپ کا رب آپ کے صبر کی قدر آپ سے زیادہ کرتا ہے۔ چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں، مگر دل ٹوٹ کر زیادہ نایاب ہوتا ہے، کیونکہ اپنے حالق کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کر رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو، اور جب ممکن کا کوئی چارہ بھی باقی نہیں رہتا تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے معجزہ بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ ہر چیز کے لیے مجھے یاد کیا کرو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، کیونکہ اسے تمہارا مانگنا پسند ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری خاموش اذیت کو، وہ جانتا ہے تمہاری درد بھری سسکیاں، وہ جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے واقف ہے، تو وہ تمہاری ہر کہانی کی باریکی کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس وقت تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا مخلص دوست ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر دکھ ہر تکلیف سے واقف ہے۔ وہ انصاف والا اور تم سے محبت کرنے والا بھی تو ہے۔ بس اپنے حالات اسی کے حوالے کر دو اور بے فکر ہو جاؤ۔ تم ہمت مت ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم مشکلیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جانتے ہو اللہ جب کسی کو بے بسی کے مقام پر لاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے رجوع کرو اور بھی زیادہ یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاتے ہو تو وہ ہر چیز جو تمہیں ناممکن لگ رہی ہوتی ہے وہ وقوع ہونے لگتی ہے۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہوتی وہ بھی مل جاتی ہے۔ آزمائش آتی ہے تو صبر بھی آئے گا، کیوں فکر کرتے ہو؟ بس اللہ پر یقین رکھو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھو۔ تمہاری دعاؤں کا جواب عنقریب آنے ہی والا ہے۔ جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں کسی انسان کو تھامتے ہوئے تو اللہ پھر انہی کے ہاتھوں ہمیں توڑ دیتا ہے۔ ہمیں لوگوں کے حقیقی چہرے، دنیا کی حقیقت دکھا کر اللہ یاد دلواتا ہے کہ میرے سوا تو دنیا میں کوئی تمہارا نہیں، پھر کیوں اس فانی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں یہاں تک کہ آپ اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آسرا دکھائی نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آپ اس کے سامنے حاضری لگاتے ہیں
اور رو رو کر اپنی ضرورت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی فوری طور پر ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ بس کبھی مایوس نہ ہوا جائے، رب کا در نہ چھوڑا جائے۔ یاد رکھیں، جو اس کے در کا ہو کر رہتا ہے وہی کامیابی پاتا ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف۔ صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا تھا۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون نوازے گا۔ اللہ پھر ایسے بندوں کی چاہت کو ان کا مقدر بنا دیتا ہے، اسی لیے بس ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا، بے شک جیسے مرضی حالات ہوں۔ اور جب یقین والوں کے لیے وہ عرش سے کن کی صدا بھیجتا ہے تو فرش والے اسے رد نہیں کر سکتے۔ پھر جو مانگا ہوتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ اللہ ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے اس صبر کے سفر سے روشناس کرواتا ہے جس کی منزل اپنے رب کی قربت ہوتی ہے۔ اور ہماری ہر آزمائش پر کیے جانے والا صبر ہمارے اور بھی درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کے در پر جا کر زار و قطار آنسو بہانے کے بعد، اپنے سارے مسئلے اللہ کے سپرد کرنے کے بعد، اپنی ساری غم و تکلیف اللہ کو بیان کرنے کے بعد، جب ہم خود کو حوصلہ دیتے ہیں کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، ایک نئی امید کے جگنوں کے ساتھ ہم جی اٹھتے ہیں۔ طویل سجدوں میں بہتے اشکوں کی دعاؤں کی تڑپ سے دیکھ الغفور خدا کے کن فیکن کی وہی صدا آ کھڑی ہے۔ صدیوں کی کہانی ہماری پل بھر میں مکمل کر دینے والے القادر خدا کا دیکھ یہ وہی بلاوا آ کھڑا ہے۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کر اس سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری کو لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیت تمہارا استقبال کرتا ہے، پرسکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، بہت ضروری ہوتے ہیں، یہ ہمیں اسی در پر لے جاتے ہیں، وہی رب کے پاس۔ جیسے بچہ چوٹ کھا کے ماں کی طرف بھاگتا ہے، بالکل ویسے ہی ہم بلبلاتے ہوئے اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ جب ہمیں درد ہوتا ہے تو کوئی اور در نہیں ملتا، جب کوئی سہارا نہیں رہتا، جب سانسیں تنگ سی ہونے لگتی ہیں، جب ہم ٹھکرائے جاتے ہیں، جب ہم رلائے جاتے ہیں، تب ہم اللہ کو ہی پکارتے ہیں اور وہ رحمان و رحیم بادشاہ سمیٹ لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جو بندوں کی سسکیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جس کی محبت ہر محبت کے آگے ناقص ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے اور وہی ہماری محبت۔
صبر ایک بہت ہی مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی میں اکثر مقام ایسے بھی آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطری ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ تو لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کریں۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کریں۔ اپنے ہر درد کو، تکلیف کو، پریشانی کو دعا میں تبدیل کر لیں، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج ہے اور مومن کا ہتھیار ہے۔ جب بھی کسی کام میں مشکل آئے اور کچھ سمجھ نہ آئے، اس کے لیے دعا کیا کرو، اور پھر دیکھنا تمہارے لیے کیسے راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ دل کی ہر بات کہیں نہیں جا سکتی، شاید اسی واسطے اللہ نے خاموش آہیں سسکیاں بنائیں۔ اور پتہ ہے کہ اللہ کی سب سے خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پہ جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں دیتا کہ پچھلی توبہ بھی یاد نہیں کرواتا، بگا نہیں دیتا۔ وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو دیکھتا ہے، بندگی کو بانپ لیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اگر تو کسی معجزے کے انتظار میں بیٹھے ہو تو یقیناً ضرور ہوں گے معجزے۔ جب تم اتنے پیار سے اللہ سے مانگو گے اور اتنا تڑپ کر اللہ کو پکارو گے تو کیوں نہیں سنے گا وہ؟ معجزے تو ہوتے ہی انہی کے لیے ہیں جو سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی دعاؤں سے منہ نہیں موڑتے، جو لاکھ رکاوٹوں کے بعد بھی اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑتے۔ جہاں اتنا صبر کر لیا وہاں تھوڑا اور صحیح، اللہ تمہارے لیے بھی معجزے کرے گا۔ تم کچھ دیر مانگو تو صحیح، تم کچھ دیر مانگو تو صحیح۔ یہ صبر تو بس معجزے رونما ہونے سے پہلے کا منظر ہے۔ غیب سے نکال دیتا ہے وہ سبیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر ایک کو دیتا ہے صلہ بہترین، ان اللہ مع الصابرین۔ اس سے مانگو وہ بڑا ہے کریم، فإن اللہ غفور الرحیم۔ لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر، واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو سنو، بس دعا کرو اور باقی سب رب پر چھوڑ دو، باقی تمہارا رب بہترین جانتا ہے۔ ارے سنو، تم تو اپنی زندگی کو دعا کے ذریعے بدل سکتے ہو، اپنے نصیب میں دعاؤں کے ذریعے وہ سب ڈال سکتے ہو جو تم چاہتے ہو۔ تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، اس رب کے پاس چلے آؤ، اس سے مانگو دعا، اس نے تمہارے لیے ہی تو بنائی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ کیا ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے نصیب میں نہ ہوئی، تو یاد رکھو کہ رب نے دعا اسی لیے تمہاری جولی میں ڈال دی کہ تم کس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہو۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں تکلیف ہے تو کیا ہوا، ہمارے رب نے ہمیں بھی تو نوازا ہے۔ ہم جائیں اپنے رب کے پاس اور مانگیں دعا جیسی خوبصورت نعمت، کیونکہ اس سے ہمارا مانگنا ہی تو پسند ہے۔ ویسے تو ہر چیز نصیب پر باری ہے، ہر طاقت اس مقدر پر دم توڑ دیتی ہے۔ اگر اس پر کوئی طاقت رکھتی ہے تو وہ ہے صرف دعا، بس دعا ہی ہے جو مقدر پر حاوی ہے۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو وہ جانتا ہے۔ اگر تم مانگ رہے ہو ابھی نہیں مل رہا تو انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے کبھی بھی زیادہ نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے تو اسے بتاؤ،
ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمہیں آنے والے بہترین دن عطا فرمائے جو تمہارے دل میں خوشی کا ہر بند دروازہ کھول دے، اور اللہ تمہیں ہر وہ چیز عطا کر دے جو تمہارے حق میں بہترین، مستقل اور باعث سکون ہو۔ اللہ پاک اس انتظار کو مختصر کر کے آپ کی مانگی ہوئی تمام دعاؤں پر اپنا کن فرمائے اور اپنی بیش بہا رحمتیں عطائیں تمہاری زندگی کا مقدر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔